الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں کیا پیغام ارشاد فرمایا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس، ہر پلیدی کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے، اہل البیت، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اور پاکیزہ بنا دے۔ تو گویا اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اہل بیت اطہار کی شان میں ان کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ سو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کیا کیا بیانات ارشاد فرمائے۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ اس بنا پر رکھا، یعنی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا کہ حق تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو اور اس کے محبین کو، یعنی میری بیٹی فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام مبارکہ اس نسبت سے رکھا ہے، اور پھر اس کو حضرت سوائق المحرقہ اس کتاب کے اندر فرمایا کہ تحقیق میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے نجات کی پیشگوئی فرمایا ہے۔
یعنی اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا راستہ بھی ہے۔ سو پھر فرمایا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے کئی القابات ہیں، آپ کو کئی القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک لقب آپ کا زہرا ہے، ایک لقب آپ کا بطول ہے، ایک لقب آپ کا سیدۃ النساء العالمین ہے، ایک لقب سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، ایک لقب آپ کا مرضیہ ہے، زاکیہ ہے، عذرا ہے۔ یہ سارے آپ کے القابات ہیں، مگر ان القابات میں جس لقب کو شہرت اور دوام ملا، ان سارے القابات میں جس لقب کو شہرت اور دوام ملا وہ لقب ہے زہرا، وہ لقب زہرا۔ اس کا معنی لغت کے اندر یہ ہے کلی، یعنی نہایت ہی خوبصورت۔ سو آپ کا زہرا کا لقب اتنا معروف و مشہور ہوا کہ ہر کوئی جب پکارتا تو کہتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ لقب شہرت و دوام پکڑا، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جب عقد مبارک، آپ کا نکاح جب سیدنا علی سے ہونے لگا، بڑی خوبصورت روایت ہے، سیدنا علی سے جب آپ کا عقد مبارک ہونے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے 400 مسکال چاندی یعنی 10 تولے چاندی کے عوض آپ کے مہر میں نے آپ کا نکاح علی سے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ 400 مسکال چاندی 10 تولے بنتی ہے۔ سو فرمایا جب آقا علیہ السلام نے کہ میں آپ کا نکاح علی سے کرنے لگا ہوں تو سیدہ نے فرمایا عرض کی بابا جان مجھے علی تو منظور ہیں مگر یہ مہر منظور نہیں، مجھے علی تو منظور ہیں مگر یہ مہر منظور نہیں۔ جب سیدہ نے یہ عرض کیا تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ فرما دو کہ اللہ نے فاطمہ کا مہر کائنات کی اور جنت کی ساری نعمتیں فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے کائنات کی اور جنت کی ساری نعمتیں فاطمہ کا مہر مقرر کیا ہے۔ سو آقا علیہ السلام نے جب بیٹی فاطمہ کو یہ خبر دی تو آپ نے فرمایا بابا جان مجھے یہ مہر بھی منظور نہیں، مجھے یہ مہر بھی منظور نہیں۔ سو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اب آپ اپنا مہر خود ہی بتا دو، اب آپ اپنا مہر خود ہی بتا دو۔ تو عرض کیا بابا جان چونکہ آپ امت کے غم میں رہتے ہیں ہمیشہ، چونکہ آپ امت کے غم میں رہتے ہیں ہمیشہ، سو عرض کی بابا جان میں آپ کی امت کی بخشش و مغفرت کا مہر مانگنا چاہتی ہوں، چونکہ آپ اپنی امت کے غم میں رہتے ہیں، سو میں اپنا مہر آپ کی امت کی بخشش و مغفرت کا مہر لینا چاہتی ہوں۔ سو جب سیدہ فاطمہ نے یہ اظہار کیا آقا علیہ السلام نے 400 مسکال چاندی مہر رکھا، عرض کی بابا علی تو منظور ہیں مگر یہ مہر منظور نہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ جنت کی ساری نعمتیں اور جنت فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں۔ تو سیدہ نے اس سے بھی انکار کر دیا، عرض کی بابا جان میں یہ چاہتی ہوں چونکہ آپ ہمیشہ امت کے غم میں رہتے ہیں، سو میں یہ مہر لینا چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کی امت و بخشش و مغفرت کا مہر میرا مقرر کر دے۔ سو جبرائیل امین واپس گئے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام کیا ملا؟ رب کائنات نے فرمایا جعلت شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداق فاطمہ، رب کائنات نے فرمایا میں نے امت محمدیہ کی شفاعت
سیدہ فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا۔ اگر شفاعت مصطفیٰ ہمیں ملی تو فاطمہ کے مہر کے صدقہ میں ملی، اگر ہمیں شفاعت مصطفیٰ ملی تو سیدہ فاطمہ کے مہر کے صدقہ میں ملی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ یہ جب نکاح ہونے لگا تو مہر تھا، عقد نکاح کے موقع پر یہ مہر مقرر ہوا۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حضور کو کون محبوب تھا، عورتوں میں سب سے زیادہ حضور کو کون محبوب تھا؟ سو فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ ہی فاطمہ، اس بھری کائنات انسانی میں اگر آقا کو کسی سے سب سے زیادہ پیار تھا تو سیدہ فاطمہ سے تھا۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے پھر پوچھا یا من الرجال، مردوں میں سے حضور کو کس سے زیادہ پیار تھا؟ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قالت ہوا زوجہا، مردوں میں ان کے شوہر سیدنا حضرت علی سے حضور کو زیادہ پیار تھا۔ سو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے کیا شان عطا کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سو جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی۔ اور پھر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی جب شادی ہو گئی مولا علی شیر خدا سے، تو شادی کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کوئی اپنا الگ مکان بنا لو، کسی الگ مکان میں رہنا شروع کرو۔ مدینہ کی آبادی اس وقت بہت تھوڑی تھی مکہ معظمہ کی، جس طرح ایک دیہات ہے اتنی تو مکہ کی آبادی تھی۔ سو اما فاطمہ الزہرا نے مولا علی شیر خدا سے بات کر کے اپنا تھوڑا دور ایک الگ مکان بنا لیا، الگ مکان لے لیا، وہاں رہائش رکھ لی۔ تو ایک روز سیدہ فاطمہ حضور کے گھر تشریف لائی ملنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ آپ یوں نہیں کرتی کہ اپنا گھر میرے گھر کے قریب لے لے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، آپ سے مل نہ لوں۔ کتنا دور ہوگا بھئی، مکہ میں ہی اسی آبادی میں گھر تھا نا، مگر حضور یہ باپ بیٹی کی محبت ہے آپس میں، یہ رشتہ ہے محبت، ایک عجیب رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرا جی کرتا ہے آپ کوئی مکان ہمارے گھر کے قریب لے لیں۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی بابا جان اور تو کوئی گھر ہے نہیں، مگر آپ کے گھر کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی کا گھر ہے، آپ ان سے بات کر لیں، ہم مکان عدل بدل تبدیل کر لیتے ہیں۔ سو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں انصاری صحابی سے بات کر کے مکان کو تبدیل کرواؤں۔ وہ انصاری صحابی یہ بات سن رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ نے یہ کیا کہہ دیا، میں بھی آپ کا، میرا گھر بھی آپ کا، میرا مال و متاع بھی آپ کا۔ سو یہ بات کر کے مکان انصاری صحابی نے اپنا چھوڑ دیا، سیدہ فاطمہ اور مولا علی حضور کے گھر کے ساتھ رہنے لگے۔ آقا علیہ السلام جب صبح نماز فجر کے لیے جاتے مسجد میں تو بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹا کے حضور فرماتے یا اہل بیت محمد، اہل بیت محمد اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام روزانہ جب گزرتے تو بیٹی فاطمہ کے گھر سے ہو کر جاتے، جب کسی کام کے لیے جاتے پھر بھی بیٹی فاطمہ کے گھر سے ہو کے جاتے، جب سفر سے واپس آتے پھر بھی پہلے بیٹی فاطمہ کو مل کے جاتے۔ یہ حضور کی بیٹی فاطمہ سے محبت کا ایک انداز تھا۔ اور پھر کیا ہے، صحابہ کرام حضور سے جب مخاطب ہوتے
صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے جب مخاطب ہوتے، حضور سے مخاطب ہوتے تو صحابہ کیا عرض کرتے؟ سوال کرنے سے پہلے حضور عرض کرتے حضور سے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ حضور سے جب مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ جملہ کہہ کے پھر حضور سے کلام کرتے۔ ہر کوئی حضور سے مخاطب ہونے سے پہلے یہی کہتا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مگر قربان جائیں وہ منظر بھی دیدنی منظر تھا۔ سیدنا عمر فاروق روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے مخاطب ہوتے تو کیا کہتے؟ صحابہ حضور سے مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر جب حضور بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہوتے تو کیا کہتے؟ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر پوری کائنات کے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر کائنات انسانی کے ماں باپ کیا محمد مصطفیٰ کے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں۔ تو گویا حضور نے جب ماں باپ قربان کیے تو پوری کائنات کے ماں باپ قربان ہو گئے۔ صحابہ ہر کوئی حضور پہ ماں باپ قربان کرتا، آقا دو جہاں بیٹی فاطمہ پہ اپنے ماں باپ قربان کرتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا انما شجنۃ منی، فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے، فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے، یقیناً پھر اس ٹہنی پر دو پھل لگے ہیں، ایک کو دنیا حسن مجتبیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، دوسرے کو دنیا حسین مرتضیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سو پھر یہی وہ فیض تھا جو سیدہ کائنات کے شہزادوں کو بھی ملا۔ امام حسن مجتبیٰ سر سے لے کر سینہ تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام کا جب جی چاہتا، صحابہ کا جب جی چاہتا کہ حضور کی زیارت کی جائے وصال مبارک کے بعد، تو صحابہ سیدہ کائنات کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حسنین کریمین کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے، اللہ کی عزت کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا۔ یہ سیدہ کائنات سے حضور کی والہانہ ایک محبت کا انداز تھا۔ اور پھر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امام حاکم نے اس روایت کو بیان کیا، قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات کا اجتماع ہوگا، عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی اذا نادا مناد من وراء الحجب خدوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی عرش کے پردوں کے پیچھے سے، اے گروہ محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو، باری تعالیٰ کیا ہونے والا ہے؟ آواز آتی ہے ابھی میدان محشر سے فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے، فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے۔ جب تک فاطمہ گزر نہیں جاتی اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو۔ اور پھر سیدہ کائنات 70 نوخیز حوروں کے جھرمٹ میں گزار دی جائیں گی۔ آپ کے جسم اطہر پر 2 چادریں ہوں گی، ایک سبز رنگ کی چادر ہوگی، ایک سرخ رنگ کی چادر ہوگی۔ سبز رنگ کی چادر جنت کی نشانی ہوگی اور سرخ رنگ کی چادر نشانی ہوگی کربلا کی سرزمین کی کہ یہ حسنین کریمین کی اماں ہے جو میدان محشر کے گزر کے جا رہی ہیں۔ سو فرمایا آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے فاطمہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ سو فرمایا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو ایک منافق نے
ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کو طعنہ دیا، کہتا ہے اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرتے تو آپ کو کئی اونٹوں کی قطاریں دیتا، اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرتے تو کئی اونٹوں کی قطاریں دیتا۔ تو مولا علی کا جواب سننے والا تھا، فرمانے لگے میری شادی نہ تقدیر سے ہوئی نہ تدبیر سے ہوئی بلکہ امر الہی سے ہوئی، میری شادی نہ تدبیر سے ہوئی نہ تقدیر سے ہوئی بلکہ امر الہی سے ہوئی۔ مولا علی کا جب یہ جواب آپ نے دیا تو غیب سے ندا آئی، اے علی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر اونٹوں کی قطاریں تھیں اور بہشت بری کے انعامات و اکرام کے سے اونٹوں کے ڈھیر سجے ہوئے تھے۔ سو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کا وہ جہیز دیکھا ہے جو کائنات میں نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے لیا ہے۔ سو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی عبادت و ریاضت کیا تھی؟ آپ دن بھر جب گھر کا کام کاج کرتی تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، ہمیشہ جب دن میں گھر کا کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، آٹا گوندتی تو قرآن کی تلاوت کرتی، کام کاج کرتی تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت زبان سے جاری رہتی۔ وہ سیدہ ایک روز آقا علیہ السلام بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ گھر میں چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، آپ دانے پیس کر آٹا بنا رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا کی باری تعالی میری بیٹی کو عبادت و ریاضت میں قناعت عطا فرما اور جزا عطا فرما۔ پھر سیدہ کائنات کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ایک روز تشریف لائے بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر، آ کر معلوم کیا تو عرض کی بابا جان گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا۔ آقا علیہ السلام سے بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہیں حسنین کریمین بھوکے ہیں، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، باری تعالی بیٹی فاطمہ اور میرے نواسوں کو غیب سے وہ رزق عطا فرما جو مریم بنت عمران کے لیے آسمانوں سے اترا کرتا تھا۔ سو آپ نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ بیٹی جاؤ اندر دیکھو، تو کیا دیکھا؟ ایک دسترخوان کھانے سے سجا ہے، طرح طرح کے قسمہ قسمی رنگ برنگے کھانے رکھے ہیں۔ سو آپ اٹھا کے باہر لے آئیں، آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ سو عزیزان محترم شان کیا ہے؟ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم نے شبیہ مصطفیٰ میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، شبیہ مصطفیٰ میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ سو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے اور پھر تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، آپ مسکرانے لگی، دوسرے کان میں کوئی بات کہی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابیات میں سے کسی نے پوچھا فاطمہ وہ اس وقت بابا جان نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ مسکرانے لگی؟ دوسرے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ رونے لگی؟ عرض کیا بابا جان نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، سو میں خوش ہو گئی۔ دوسرے کان میں فرمایا بیٹی فاطمہ اب میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، سو تو بھی مجھ سے جلدی ملنے والی ہے۔ سو بیٹی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے،
آنسو آ گئے. ایک روز صحابہ کرام کی مجلس تھی. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، سوال کیا، صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. مولا علی شیر خدا بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے، خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. سب اٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. مولا علی جب گھر گئے تو جا کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھا کہ فاطمہ آج آپ کے بابا جان نے ہم سے ایک سوال کیا ہے، کیا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے فرمایا، علی عورت کے لیے اگر کوئی شے بہتر ہے تو وہ یہ کہ عورت کسی غیر محرم مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور غیر محرم مرد کسی عورت کو نہ دیکھے. عورت کے لیے یہ چیز سب سے بہتر ہے. سیدہ کائنات نے فرمایا یہ کہ عورت کے لیے اگر کوئی شے بہتر ہے تو وہ پردہ ہے. عورت کے لیے اگر کوئی شے بہتر ہے تو وہ پردہ ہے. اسی لیے جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمایا، اسماء میرا وقت قریب ہے، میرا وقت قریب ہے، اور ایک تو آپ کو یہ کہتی ہوں میرا جنازہ میت رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور دوسرا یہ بے پردگی نہ ہو، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے کہا ہم نے حبشہ میں ایک رواج دیکھا ہے، وہ یہ کہ جب میت اٹھاتے ہیں خاتون کی تو کھجور کی ٹہنیوں کا گہوارہ بنا کر چارپائی کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ جسم کی حیت و شکل نظر نہ آئے. آپ نے فرمایا مجھے بنا کر دکھاؤ. جب کھجور کی ٹہنیوں کا گہوارہ بنا کے دکھایا گیا آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا میرا جنازہ بھی اسی حال میں اٹھانا. زندگی بھر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی، اور جب وصال کے وقت فرمایا میرے جسم کی شکل اور حیات پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. یہ سیدہ کائنات کا پردہ تھا، یہ آپ کا حیا تھا، یہ آپ کی سیرت طیبہ تھی. سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ آپ دن بھر چکی پیستی تھی، دن بھر چکی پیستی تھی، شہزادوں کو کھلاتی پلاتی تھی، دن بھر کام کاج کرتی تھی، مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی تھی، دونوں کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے. دن بھر کا کام کاج دیکھو، اور جب رات ہوتی تو سیدہ فاطمہ مصلی کی پشت پہ سوار ہو جاتی، ہر رات 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی، ہر رات 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی. صبح کی اذان کے لیے جب نماز فجر کے لیے مؤذن صدا بلند کرتا اللہ اکبر تو سیدہ کائنات سجدے سے سر اٹھاتی، چیخ نکل جاتی، رو کے عرض کرتی باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی خوش ہو کر نہ ادا کر سکے. رات بھر کی عبادت کا یہ عالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا یہ عالم ہے. عزیزان محترم، جہاں ہم خود نماز کے لیے آتے ہیں وہاں ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اپنے اہل و عیال کو بھی تنبیہ کریں نماز کی، اخلاقیات کی، اچھے کاموں کی. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام جب نماز فجر کے لیے جاتے تو سیدہ کائنات کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، فرمایا کرتے اہل بیت محمد اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا. اگر ہماری بطور والدین یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گھر میں جب صبح اٹھے نماز فجر کے لیے، پاس پڑے جوان بیٹے کی چارپائی بھی پڑی ہے، جوان بیٹی کی چارپائی بھی پڑی ہے، اٹھا کر ان کے پاؤں کو ٹھوک مار کے اٹھائیں اور کہہ دیں کہ بیٹا اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا.
یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام ہر روز اٹھایا کرتے، اور پھر حضور علیہ السلام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے ساتھ یہ محبت کے انداز کیا ہیں؟ یہ انداز محبت کے تھے، مگر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ دیکھیں اور آپ کی زندگی کے حال احوال پڑھیں، تاکہ پھر گھر کے اندر ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا والی چادر ان کے سروں پہ آئے۔ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بہت خوبصورت قمیض دی تھی، بہت خوبصورت کڑھائی کا کام ہوا تھا، بہت خوبصورت قمیض بنوا کے دی بیٹی فاطمہ کو، آپ نے گھر میں سنبھال کے رکھی تھی، کبھی کبھار پہن بھی لیتی تھی۔ ایک روز دروازے پر کسی سائل نے دستک دی، اہل بیت محمد، اے نبی کے گھرانے والوں، میں ایک فقیر ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ فقیر کی صدا سنی تو آپ کے جی میں خیال آیا گھر میں ایک پرانی قمیض پڑی ہے، وہ جب اٹھا کے دینے لگی تو قرآن کی آیہ مبارکہ سامنے آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تمہاری وہ نیکی تمہیں کام نہیں دے گی جب تک کہ تم وہ شے جو تم محبوب رکھتے ہو اللہ کے راستے میں نہ دے دو، وہ شے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ نہ دے دو، تمہاری نیکی کام نہیں آئے گی۔ سو سیدہ نے گھر اندر گئی، جا کر بابا جان نے جو قمیض عطا کی تھی تحفے کے طور پر، وہ جو کام کاج والی کڑھائی والی خوبصورت قیمتی قمیض اٹھا کر اس سائل فقیر کو عطا کر دی۔ یہ سخاوت تھی، یہ آپ کی زندگی میں پردہ تھا، یہ حیا تھا، یہ سیرت و کردار تھا۔ سو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ آؤ جوانوں، پھر یہی وہ محبتیں تھیں، پھر یہی وہ محبتیں تھیں، یہی وہ فیض تھا جو سیدہ کائنات کے شہزادوں کو ملا۔ وہ حسین جس کو اماں فاطمہ کے دودھ نے پالا ہو، وہ حسین جس کو اماں فاطمہ کی محبتوں نے شہزادہ بنایا ہو، وہ حسین جس کو اماں فاطمہ کی گود نے مجاہد بنایا ہو، وہ حسین پھر اپنے اور اپنے نانا کے دین کی تحفظ کی خاطر 72 جانوں کا نذرانہ نہ پیش کر دے تو کیا کر دے؟ پھر وہ حسین اسلام کی کٹتی ہوئی قدروں کو پھر سے جوڑ کے نہ رکھ دے تو کیا کر دے؟ پھر وہ حسین اسلام کی سربلندی کے لیے کرب و بلا کی سرزمین پر اتر کر اسلام کی تاریخ کو دوبارہ سے زندہ نہ کر دے تو کیا کر دے؟ اگر آج ہماری مائیں اور بہنیں فاطمہ کی راہ پہ چل پڑیں، اگر آج ہماری مائیں اور بہنیں زہد و ورع والی زندگی کو اپنا لیں، اگر آج ہماری مائیں اور بہنیں چغلی کو غیبت کو چھوڑ دیں، سو فاطمہ کی راہ پہ چل پڑیں، تو بیٹے پھر سے حسین کے غلام پیدا ہوں، بیٹے پھر سے حسین کے غلام پیدا ہوں۔ سو جوانوں، آپ کی من کی دنیا پر دستک اور پیغام یہی ہے۔ آئیے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اما سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت رکھنے والوں، آقا علیہ السلام نے تو فرمایا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے کہ فاطمہ کو اور اس سے محبت کرنے والے کو اللہ دوزخ کی آگ سے نجات دے دے۔ سو اہل بیت سے محبت کرنے والوں، ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر سے اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں، زہد و ورع والی زندگی کو اپنا لیں، اللہ کے حضور عبادت و بندگی کے راستے پر چل پڑیں، تو پھر یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب خاندان کے صدقہ و وسیلہ سے بخشش و مغفرت کے حقدار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔